بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن میرے والد بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قبریں جو ہے وہ کھودی جائیں، اور اب حکم یہ ہوا کہ ایک ایک قبر کے اندر جو ہے وہ دو دو تین تین افراد کو جو ہے وہ دفن کیا جائے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دفن کرنے لگو ایک قبر کے اندر دو دو یا تین تین کو، تو یہ خیال رکھنا کہ ان میں سے جس کو قرآن زیادہ آتا ہو اور دنیا کے اندر اسے قرآن زیادہ آتا ہوا، تو فرمایا کہ اس آدمی کو، اس صحابی کو کعبے کی طرف رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن یا جو قرآن زیادہ جانتے تھے ان کو قبلہ کی طرف رکھنا اور باقیوں کو اسی طرح ترتیب کے لحاظ سے پیچھے دفن کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی قرآن کو زیادہ جانتا ہو قبر کے اندر بھی اس کی زیادہ فضیلت ہے، اور کل محشر کے دن تو پھر پتہ چل ہی جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہاں اس حدیث مبارکہ سے ایک بات پتہ چل گئی کہ جو بندہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے اور قرآن کو زیادہ جانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو فرمان جاری ہوا اس کے مطابق اس شخص کا قبر کے اندر درجہ زیادہ ہے، فضیلت اس کی زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم قرآن سے محبت کریں، لگاؤ رکھیں اور قرآن کو صبح و شام پڑھا کریں، بلکہ ہو سکے تو ہمیں جو ہے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ جو ہے وہ الفاظ ذکر اللہ کے، ذکر رسول کے اپنے جو ہے وہ منہ سے ادا کرتے رہا کریں۔ اس کا جو ہے وہ ہمیں قبر کے اندر بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔